دیکھیے اگر غلط کہوں تو ٹوک دیجیے، میں برا کبھی نہیں مانتا. آپ کہیں بھی رہیے گا، کسی بھی جگہ بیٹھے، مقاصدے میں بیٹھے ہوں گے، مسلم میں بیٹھے ہیں، کہیں بھی بیٹھے ہوں گے آپ، تو کبھی نہ کبھی نماز تک، معاف کیجیے گا مولانا، نماز تک میں سورہ الحم پڑھنا دماغ میں کچھ اور آ رہا ہے کہ نہیں؟ لیکن ایک ذکر حسین ابن علی علیہ السلام ایسا ہے کہ جب تک ذکر ہو رہا، نہ آپ کا ذہن کہیں جا رہا ہے، نہ پڑھنے والے کا ذہن کہیں جا رہا ہے، سوائے عبادت کے اور کچھ اس کو آ ہی نہیں رہا. تو اس سے اچھا کوئی کام ہوگا؟ تو اسے آیت تطہیر کہتے ہیں. معروف و مشہور حدیث ہے، سورہ آیت ہے، قرآن کی آیت ہے. یہ نازل کب ہوئی؟ دیکھیے جتنے بھی سورہ قرآن شریف میں کسی سبب کی وجہ سے اللہ نے بھیجا ہے. ایسے ہی نہیں اس کا دل چاہیے آج جبریل پہنچا دو. اب بات آ گئی، آپ بچے بیٹھے ہیں زیادہ، الحمدللہ خدا اور توفیقات میں اضافہ تھا. میں کویت میں مجلس پڑھ رہا تھا، تو ایسے ذکر ہو رہا، تو مجلس کے بعد ایک صاحبزادے نے پوچھا، آپ تو کہتے ہیں کہ وہ اللہ نے قرآن ایک بار بھیجا، آپ کہہ رہے ہیں ٹکڑے ٹکڑے میں آیا. دیکھیے قرآن تو قلب رسول میں پہلے ہی نازل ہوا، لیکن سارے احکام ایک ساتھ نہیں ہیں. جب اللہ نے کہا نماز پڑھو، نماز کی آیت آ گئی. جب کہا روزہ رکھو، روزے کی آیت آ گئی. کہ یہ کیا؟ تو ہم نے ایک مثال دے دی، معاف کیجیے گا کیونکہ ہم باہر رہتے تھے. ہم نے ایک مثال کے طور سے، ہمارے ایک دوست لکھنؤ تشریف لے گئے تھے. وہاں سے جب آئے تو انہوں نے ایک خوشخبری دی، اب گورنمنٹ آف انڈیا نے کسٹم ہٹا دیا. اب آپ جتنا سونا چاہیے لے جائیے. تو میں بڑا خوش ہو گیا، میری چھٹی ہونے والی تھی، میں بھی جا رہا ہوں. تو کہتے ہیں خیر اللہ کا شکر ہے، اتنا غریب امیر تو ہو نہیں کہ لکھپتی کے لے کے آتا، بچوں کے لیے کچھ لے لیا. ایئرپورٹ پہ دلی میں پہنچا تو چونکہ میرے دوست نے کہہ دیا تھا کہ کسٹم ہٹ گیا ہے، تو میں اطمینان تھا. جیسے ہی کسٹم آفیسر نے پوچھا سر کیا لے کے آئے، تو بتا دیا یہ سونا. کہتے پھر اس پہ تو کسٹم لگے گا. نہیں بھائی، ابھی میرے ایک عزیز گئے ہیں، انہوں کا کسٹم ختم ہو گیا. کہ جی ہاں، قانون سنیے گا توجہ سے، قانون پاس تو ہو گیا ہے لیکن ابھی تک لاگو نہیں ہوا. آرڈر ابھی اس کا آیا نہیں کہ اس پہ عمل. وہی حال قرآن کا ہے. پورا قرآن قلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہو چکا تھا، لیکن جب نماز کی ضرورت ہے تو نماز کا حکم آ گیا، جب زکوٰۃ کی ضرورت ہے تو یہ نہ سمجھو کہ قرآن نبی پہ نہیں تھا، نبی کے پاس قرآن تھا. ایک مرتبہ درود پڑھے محمد. اسی طرح نزول آیات کے بھی اسباب ہیں، توجہ سے سنیے گا. ایسے ہی نہیں نازل ہوا کہ ابھی اللہ کا دل چاہا ہم بھیج دو، ابھی دل چاہا قل اللہ بھیج دو. نہیں، مناسبت سے. یہ سورہ جو نازل ہوا کیوں نازل ہوا؟ اس میں چونکہ تفسیر کا لفظ ہے، توجہ چاہتا ہوں. یہ معلوم ہے کم شب مباہلہ مولانا بہتر جانتے ہیں. جب نصارہ نجران نے حضور سے طے کر لیا کہ کل مباہلہ کرنا ہے اور یہ آیت نے کہہ دیا تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، اپنے نفسوں کو لاؤ. ماشاء اللہ قرآن پڑھے ہوئے جاتے ہیں. تو حضور اب بیٹھ گئے، چونکہ اپنی مرضی سے تو کچھ کر نہیں سکتے جب تک کہ حکم الہی نہ ہو. تب حضور اب آ کے بیٹھ گئے کہ اللہ نے یہ کہہ دیا کہ بیٹوں کو لاؤ، عورتوں کو لاؤ، نفسوں کو لاؤ، لیکن یہ نہیں بتایا کہ لے کے کس کو جاؤں. امتی اتنے ماشاءاللہ 9 بیویاں گھر کے اندر ہیں، چاہنے والے بڑے ہیں ماشاءاللہ، سب دعویٰ کر رہے ہیں نبی کو چاہتا. آج بھی تاریخیں آپ پڑھیے، مادہ تقریریں سنتے ہوں گے، ارے وہ تو سب قربان تھے نبی پہ، وہ خالی زبانی ہے خرچ. تو اب فکر میں یہ لے کس کو جائیں. اتنے میں شہزادی کے گھر تشریف لائے کا ذوق محسوس کر رہا ہوں.
بات عرض کر دوں، بہت لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے، معذاللہ بیمار ہو جائے، نبی اگر بیمار ہو جائے تو ہدایت نہیں کر سکتے، بیماری نہیں، وہ ذوق کاہے کا کہ انہیں مدد چاہیے تھی، وہ نہیں ہے کو تنہا، تو اس وقت آدمی محسوس کرتا ہے ذوق کو. آئے چادر اوڑھ کے لیٹ گئے، مولا علی آئے داخل ہو گئے، حسنین آئے داخل ہو گئے، شہزادی آئیں داخل ہو گئیں. اب ایک سوال کروں آپس میں نوجوان سے، کہا تھا ذوق محسوس کرو، انہیں ناجدوں کی بدنی اور ضعفاء، ذوق محسوس کرو. یہ ایک چادر اوڑھ کے لیٹ گئے. یہ سب جب آدمی کی طبیعت کچھ مضمحل رہتی ہے تو تنہائی چاہتا ہے، بچے نہ چیخیں، بڑے نہ آئے، فلاں آئے. لیکن یہاں داماد بھی آ رہا ہے، نواسے بھی آ رہے ہیں، بیٹی بھی آ رہی ہے، اور اب نبی کو جو ہے طاقت آ گئی. اب پتہ چلا آپ کو، چونکہ ذوق جو تھا ان کا ذوق تھا کہ انہیں اللہ بھیج دے تو طاقت آ جائے، تو انہیں اللہ نے بھیجا ہے کاہے کے لیے؟ طہارت کے. اور آپ دیکھیے اعلان کیا ہوا ہے، جلدی جلدی چل مل گئے، ریس کا لفظ ہے. اب آپ کے لیے تشریح کر دوں ننھے بچوں کے لیے. ایک ہے نجاست اور ایک ہے ریس. ریس اور نجاست برابر نہیں. اس کی ایک ادنا سی مثال دے دوں، برا نہ مانیے. تاش کا پتہ آپ کھیلتے ہیں؟ خدا نہ کرے آپ لوگ کھیلتے ہیں، دیکھا ہوگا لوگوں کو کھیلتے ہوئے. اس کا چھونا ریس ہے، نجس نہیں ہے، ریس ہے. اس کو کیا کرنا صاحب؟ صابن سے ہاتھ ہوتا کر، یعنی چھوئیے نہیں، توبہ کر دیجیے. جھوٹ بولے تو کیا ہے، پائپ کے نیچے جا کر کے منہ کو ہوتا دیں، یعنی جھوٹ بولے ریس ہے، اللہ کا توبہ کرے. لیکن اگر شراب پی لی تو منہ نجس ہو گیا، نجس ہو گیا اس کا. تو یہاں ریس کہا ہے، نجاست نہیں کہا ہے. ریس سے مراد کوئی بھی تصور آپ کے ذہن میں نجاست کا آ رہا، وہ اہل بیت سے دور. جھوٹ ان کے قریب نہیں آئے گا، بخل ان کے قریب نہیں آئے گا، حسد ان کے قریب نہیں آئے گا، عداوت ان کے قریب نہیں آئے گی، کوئی بھی برائی ان کے قریب نہیں آئے گی. اب سمجھے، اتنے طاہر ہو گئے. اب جلدی جلدی جب سب جمع ہو گئے تو چادر کے اندر آ گئے سب. اب سید الملائکہ پوچھ رہے ہیں چادر میں کون ہے؟ ہم بھیا روز آیات لے کر کے آتے ہو، روز روٹی پکانے آتے ہو، روز جھاڑو دینے آتے ہو، پہچانتے نہیں؟ یعنی یہ بتانا ہے دنیا کو، میں تو پہچانتا ہوں. لوگ بہت سے کہتے ہیں صاحب زیادہ لوگ ہو گئے تھے اس لیے جبریل کو پہچان جی نہیں، معصوم ہے ملک، ہمارا جیسا نہیں ہے جو بھول جائے. وہ جب بھی تکرار کرتا ہے دنیا کو بتانے کے لیے کرتا ہے. اس کو تو علم ہے کہ اس وقت چادر میں کون، بتا دیتا کہ دنیا جان لے کہ چادر میں کون ہے، طہارت کس کی. ایک مرتبہ درود پڑھیں محمد. تو اب سمجھے آپ. اور ہمیں وابستہ رہنے کی ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، معافی کے ساتھ میں، کیونکہ بچے بیٹھے ہوئے تھے ان کے لیے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا مجلس ہو رہی ہے، اذان کر ہونے دیجیے. آپ پڑھیے، وہاں پر مائک تھوڑی لگانا. نہیں مائک بھی لگا رہے. یہ اذان وہاں ہوئی تھی شام میں مولا کو روکنے کے لیے. ایک بار درود پڑھیں محمد. یہی بات کہنے جا رہا ہوں، ابھی آپ نے کہہ دی. اذان بآواز بلند اور مائک میں دینا واجب ہے؟ ایسا تو نہیں. کسی بآواز بلند جتنی آپ دینے کے کون سی شریعت میں ہے بتائیے کہاں تھا؟ تب مائک سے کیا؟ تو اگر مجلس ہو رہی ہے تو آپ بغیر مائک کی اذان دے دیجئے. اچھا دوسرے، آپ مجھے بتا، مجھ سے زیادہ افضل ہیں، اب آگے یہ بات تو اسی پہ بات چلے گی. کس کا فتویٰ ہے کہ اذان اول وقتی میں زور زور سے ہوتا کہ مجمع؟ یہ اذان اس زمانے میں ہوتی جب لوگ آتے نہیں تھے.
آج تو سب کے ہاتھ میں گھڑی ہے، موبائل ہے، سب کو معلوم ہے اذان مغرب کی کیا بجے ہوتی ہے، وہ خود ہی مسجد پہنچ جاتا ہے. تو آج آواز بلند دینے کی ضرورت ہے. یہی بات میں کہنے جا رہا تھا، معاف کیجیے گا، برا نہ مانیے گا. آج جو دستور آپ لوگوں کو سکھایا گیا ہے، مجلس ہو رہی ہے، گھڑی دیکھ رہے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا. ہم کیا کھیل کھیل رہے ہیں؟ گلی ڈنڈا کھیل رہے ہیں؟ آئیے اسی پر میں ایک چھٹے امام کی حدیث آپ کو سنا دوں اور پھر اپنی دلیل کو آگے بڑھاؤں. چھٹے امام علیہ السلام کی حدیث ہے، من بکا و ابکا و تباکا علی جدی الحسین عارفا بحقہ وجبت لہ الجنہ. جو میرے جد حسین پہ روئے یا رلائے یا رونے والے کی صورت بنائے، ان کو امام جانتا ہوا اس پہ جنت واجب ہے. یا آپ نہیں دے رہے ہیں جنت، معاف کیجیے گا، نہ آیت اللہ کوئی دے رہے ہیں جنت. اور یہاں ایک جملہ شاید کسی کو برا لگے، آپ جا کے لوگوں کے فتوے دیکھ لیجئے، پڑھ. کسی کو بھی اپنے فتوے میں یقین نہیں ہے کہ وہ 100% صحیح کہہ رہا ہے، اس لیے کہ فتویٰ دینے کے بعد ہر کتاب اللہ عالم. یہ معصوم تھا جو کہہ دیا. تو جب چھٹے امام گارنٹی دے رہے ہیں کہ جو مجلس حسین میں روئے گا یا رلائے گا یا رونے والے کی صورت بنائے گا، روئے گا نہیں. بھیا ایک بات کہہ دوں، پوچھے مولانا سے، اور جس عالم سے چاہیے جا کے فتویٰ لے لیجئے. میں نماز پڑھ رہا ہوں اور اس طرح سے صورت بنا رہا ہوں اور قرات کر رہا ہوں تاکہ بازو والا سمجھے کہ میری عربی بڑی اچھی ہے، وہ نماز ہوئی کیوں گئی. اور رونے والے کے لیے حسین کا رونا نہ ہے تو رومال رکھ کے سر جھکا لو، دنیا دوسرا دیکھے کہ رو رہے. تو بھیا ایمان سے بتائیے، یہ رونا حسین کا زیادہ افضل ہے کہ نماز زیادہ افضل؟ بتائیے. آپ بولا ہے، اس سے آپ کو بتایا گیا ہے. یہ آپ جا کے مدرسے میں پوچھ لیجئے، کسی عالم دین سے پوچھ لیجئے. میں جاہل نہیں ہوں، میں بھی نجف کا پڑھا ہوا ہوں، لیکن امامہ نہیں الحمدللہ اسی لیے اتار دیا کہ لوگ میرا ہاتھ نہ چھوئیں. رونا افضل ہے. اچھا نماز، ابھی میں نے کہا اذان اول وقت واجب ہے، نہ نماز اول وقت واجب ہے. قضا نہ ہونے دیجئے، ادا کر دیجئے. دوسرے، یہاں پہ کوئی شرط نہیں ہے کیسے روئیے، چیخ کے روئیے، کلیجہ مار کے روئیے، دھیرے روئیے. نماز میں کیا بھیا، نماز پڑھ رہے ہیں، معاف کیجئے گا، اب آ گئی ہے بات، انہوں نے ہمارا کلیجہ جلا دیا. یہ بیچارے کی خود نہیں، یہ کہا جاتا ہے، یہ کہاوت، اسی کا جواب دے رہا ہوں. کہیں گارنٹی نہیں ہے. میں ابھی معاف کیجئے کہنا نہیں چاہتا ہوں، ابھی اگر 10 لڑکوں کا میں امتحان لوں کہ قل هو اللہ احد صحیح پڑھ کے مجھے سنا دو، تو شاید 9 لڑکے بھی نہ پڑھ پائیں. سورہ الحم لوگ صحیح نہیں پڑھ پا رہے ہیں، اور وہاں اگر قرات صحیح نہیں ہے تو نماز قبول نہیں ہوگی. لیکن امام حسین پہ رونا، آنسو سے رو تو قبول جنت ہے، آواز سے رو تو جنت ہے. تو یہ انسان کی عادت بھیا. بس آخری مثال دے کے ختم. آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں بتائیے، بتا دیجیے. پڑھتے ہیں نا، بولیے، کیا شرما رہے ہیں؟ آپ کیا چاہتے ہیں، اپنے کلاس سے اوپر جائیں گے نیچے ہی رہیں؟ اوپر جانا چاہتے ہیں نا. تو کہے کہ یہ دنیا کے ہر کام میں آپ ترقی چاہتے ہیں اور ایمان میں آپ کمزوری چاہتے ہیں. چھٹے امام دے رہے ہیں کہ بھیا رو لو میرے جد پہ، جنت لے لو. میں بھائی سے پوچھ رہا ہوں، کسی عالم دین سے فتویٰ کہ مجھے دیجئے کہ کسی امام نے فرمایا ہو کہ نماز جو پڑھی تمہیں جنت میں لے جائے گا. جنت ہی معاف کیجئے گا، ایک نمازی بھی جنت نہیں جائے گا اگر جماعت صحیح. وہ صدقہ امام حسین مجلس کا کہ جو معاف کروا دیں گے، لے کے چلے جائیں. ایک مرتبہ درود پڑھنے میں میری بات بری لگی ہے تو معاف کیجئے گا. اور کسی نے آپ کو سکھایا تو اسے قسم ہے آپ بات دے کے پوچھیے گا کہ یہ ہے. عزاداری سب سے افضل ہے. ہمیں یہ دنیا کی عبادت نہیں جنت میں لے جائے گی. اگر جنت ہمیں نماز لے جائے گی تو یزید چلا جائے گا جنت.
عبید اللہ ابن زیاد جنت میں چلا جائے گا. ایک سوال کرتا ہوں، بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب سے سوال اور کسی سے بھی سوال کیجیے گا. ظہر کے وقت جو جناب حر آ کے ان کا بیٹا شہید ہوا ہے، وہ دونوں نماز ظہر پڑھ چکے تھے. نماز ظہر پڑھے تھے ہیں؟ بعد میں ہوئی تھی جب جی ظہر ہو گیا تھا جناب حر کے. آپ پڑھیے مقتل کو. جناب حر کے وقت جو تھا نماز، حبیب بن مظاہر نے، اچھا چلیے ان کو چھوڑیے حر کو، حبیب بن مظاہر نے نماز پڑھی تھی جب امام حسین پڑھا رہے تھے تو کہاں گئے؟ جہنم میں گئے مصروف کاردار تھے، ہیں؟ مصروف کاردار تھے. کیوں تھے؟ جواب ایسا ملا نہیں نماز کیوں تھے؟ امام کی حفاظت میں کہ تیر نہ جائے. تو یہی نا، تو آپ بھی جو مجلس میں بیٹھے ہو، مجلس سن رہے ہیں، یہ بھی دفاع عزائے حسین کر رہے ہیں. آپ معاف کیجیے گا، آپ لوگ اپنے کو دیکھتے ہیں. ابھی دیکھیے کراچی میں پرسوں کیا ہوا تھا. مولانا اسے کہتے ہیں، آیت اللہ اسے کہتے ہیں، کفنی باندھ کے سر میں ڈاؤ مارو، ہمیں ایک کو مارا گیا. عزاداری وہ طاقت دیتی ہے، معاف کیجیے گا، نماز نہیں دیتی وہ طاقت. ہمیں عزاداری چاہیے، ہم پیدا ہوئے ہیں اسی لیے کہ ہم عزاداری کریں. ایک بار درود پڑھیں بس. چلا گیا، ایک بار اور درود پڑھ لیجیے. ابھی مجھے بھائی نے بتایا کہ مجلس مناسبت ایصال ثواب ہو رہی اور سلمو کر رہے ہیں. ایک سوال آپ سے کرتا، اور جو کہا بھی جائے یہ سلموں نے دادا کے لیے مجلس کیوں رکھتے ہیں؟ بھائی دادا سے بہت پیار تھا، چاہتے تھے دادا کی مغفرت ہو جائے، جنت میں آرام سے رہیں، مولا کے قرب رہیں، تو مجلس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن شریف پڑھوا دیتے، حافظ جی کو بلا کے پورا قرآن ختم کرا دیتے دادا کے لیے. قرآن کا پڑھنا بھی تو ثواب ہے. نماز پڑھوا دیتے، وہ بھی تو ثواب ہے. لیکن یہ ان کے دماغ میں کیا ہے؟ حسین کی مجلس کریں گے. کیوں بھیا؟ میری وہی بات ہے. قرآن پڑھوائیں گے حافظ جی سے، کیسے پڑھیں گے، کون سا سورہ کہاں سے پڑھیں گے، بسم اللہ کیسے کہیں گے، الحمد کیسے کہیں گے؟ جب قرأتی صحیح نہیں ہوگی تو جنت میں کہاں سے جائیں گے؟ لیکن ایک واحد ادائے حسین ابن علی علیہ السلام ہے. اگر یا حسین کہہ کے ایک ہاتھ بھی سینے پر مار دیا اور جس کے نام سے مار دیا وہ بھی مصاب ہوا، آپ بھی مصاب ہو، بس ہر بات. تو کبھی مجلس اعضاء کو کمزور نہ کیجیے، معاف کیجیے. نماز واجب ہے، میں اس کا ممکن ہے الحمدللہ پڑھتا بھی ہوں، پڑھاتا بھی ہوں. نماز واجب، لیکن اول وقت یہ شور خالی نماز کے اول وقت پڑھو، اول وقت کی فضیلت ہے، واجب نہیں. آپ دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں، 5 بجے تک نماز پڑھتے ہیں، 2 بجے تک دکان پہ بیٹھے ہوئے گاہک کو شکر چائے تول کے دے رہے ہیں، آپ وہاں نماز پڑھ رہے ہیں. خالی مجلس حسینی میں آپ اول وقت آپ کو نماز یاد آ جاتی ہے. یا تو پھر پابندی سے یومیہ ڈیلی آپ ناغہ نہ کیجیے اور اول وقت پڑھتے ہوئے تو آپ ضرور آپ پہ واجب ہے پڑھتے ہوئے، لیکن کوئی نہیں پڑھتا. یہ بھیا یہ دشمنوں کی سازش ہے. یہ دشمنوں نے ہمیں کمزور کرنے کے لیے ایک کیا کہیں، مجلس نہ کرو، نہیں نماز کون مسلمان چھوڑے گا؟ تو انہوں نے کیوں مجلس قرار دی؟ اس جگہ قرآن پڑھا جائے گا، نہ جانے کیسے قبول ہو کہ نماز پڑھی جائے گی قبول نہ ہو. لیکن عزائے حسین آپ کوئی کام کرتے ہیں تو کوئی بڑا آدمی اگر آپ سے وعدہ کرتا ہے کہ تم یہ کر لو تو ہم تمہیں یہ انعام دیں گے، تو آپ خوش ہو جاتے ہیں کہ اس نے وعدہ کی، یہ دے گا ضرور، جھوٹا نہیں. ہم سے اس مجلس کے بدلے عزادارو کس نے وعدہ کیا؟ جنت دکھیاری ماں نے کیا. اجازت دیجیے 2 جملے عرض کر دوں، آپ کا آنسو نکل آئے.
ایک روز شہزادی کونین نے بابا کو دیکھا کہ نہ جانے کیا بات ہے، جب حسین کو دیکھتے ہیں تو رو دیتے ہیں۔ ایک روز پوچھ لیا بابا یہ آپ حسین کو دیکھ کے روتے ہیں؟ حضور نے کہا بس تاریخ میں مقتل میں لکھا ہوا ہے، شہزادی نے اپنی قسم دے دی کہ بابا میری بتا دیا آپ روتے کیوں۔ ایک مرتبہ حضور نے آواز دی کوئی ہے جو مسجد میں چلا جائے علی کو بلا لائے۔ مسجد سے مولا علی بلائے گئے، کون علی؟ ایک جملہ کہہ دوں آپ بچوں کے لیے تاکہ علی کو سمجھ دیں، وہ علی جنہوں نے ڈونگری سے خیبر اٹھایا، اتنا طاقتور علی، وہ بلایا گیا۔ جناب آئے، حضور سے کہا میں حاضر ہو گیا، لبیک۔ کہا علی زہرا کے دونوں شانے پکڑ لو، میں ان سے ایک بات کہنے جا رہا ہوں، برداشت نہیں کرے گی۔ تاریخ کا جملہ ہے، علی نے ان کا شانے دونوں ہاتھ سے پکڑ، لا اللہ، علی جیسا بہادر لیکن نہ پکڑ پایا، جو ایک چیخ ماری۔ اور ہاتھ سے چھوٹ گیا شانہ، غش کھا کے گر گئی، انہیں افاقہ دیا گیا۔ اٹھی، کہا بابا یہ کب ہوگا؟ آپ کے سامنے ہوگا۔ کہا نہیں بیٹی میں نہیں ہوں، علی ہوگا۔ کہ علی بھی نہیں ہوں گے، حسن بھی نہیں ہوں گے، تم بھی نہیں ہوگی۔ معلوم ماں ہے دکھیا، کیا معلوم ہے کیا کہتی ہے؟ تو بابا یہ بتایا میدان پر روئے گا، میرے لال پر روئے گا کیوں؟ رسول اپنی طرف سے تو کچھ بولتے نہیں، خاموش بیٹھے۔ ایک مرتبہ جبریل نازل ہو، یا رسول اللہ، اللہ وعدہ کرتا ہے جو حسین پہ روئے گا میں ایک قوم پیدا کروں گا جن کے مرد حسین کے مرد ہوں گے، جن کے بچے حسین۔ آئیے شہزادے کون ہیں آپ اس وقت؟ بے شک مجلس میں آئیے، دیکھیں ننھے بچے بھی رو رہے ہیں، ضعیف آزاد بھی رو رہے ہیں، جوان بھی رو رہے ہیں۔ وعدہ کر لیا، بس جلدی جلدی جو جملہ۔ ایک مرتبہ آپ کا چاہنے والا غریب امام اٹھ کے کھڑا ہوا، نانا کے پاس گیا، نانا جب اللہ ایک قوم پیدا کرے گا تو مجھ پہ روئے گی تو اس کو آپ دیجیے گا کیا؟ حضور نے فرمایا بیٹا میں شافع روز جزا ہوں، اس دن تمہارے رونے والوں کو بخشوا دوں گا۔ اس کے بعد باپ کے پاس آئے گا، بابا آپ کیا دیجیے گا؟ کہ میں ساقی کوثر ہوں، اس دن میں پانی پلا دوں گا۔ امام حسن کے پاس آئے، بھائی آپ کیا؟ کہ ہم دونوں بھائی جو ہیں سردار جنت ہے، پہلے تمہارے رونے والوں کو جنت میں پہنچے۔ عزاداران امام، مقتل کا جملہ ہے۔ ایک مرتبہ ماں کے قریب آئے، اماں آپ کے اجر دیں گے، یہ جملہ ہے شہزادی کا، بیٹے میں خاتون جنت ہوں، جنت کے دروازے پہ کھڑی ہو جاؤں گی، جب تک تمہارے رونے والے نہیں جائیں گے میں جنت میں نہیں جاؤں گا۔ تو یہ بیوی نے وعدہ کیا ہے۔ بس دو جملے آخری مناسبت سے، آج کی تاریخ ہے، سفر کا 23 ہے نا، اور جو شام سے پلٹ کر کے آئے تھے اسیران کربلا، کئی دن کربلا میں رہے، بزرگوں تو معلوم ہوگا، ان بچوں کو نہیں۔ 3 روز کربلا میں بیویاں رہیں، شہداء کو گریا کرتے۔ اب تو آج 23 کو 3 دن ہو گئے نا۔ آج سیدہ سجاد نے پھوپھی سے کہا پھوپھی اماں اب چلا جائے مدینے، بابا کو رو لیا بہت، آخر نانا کو بھی تو جا کے پرسہ دینا ہے، بہن را کو بھی تو دینا ہے پرسہ، دادی کو بھی تو پرسہ دینا ہے۔ ایک مرتبہ بی بی نے کہا ہاں بیٹا تیاری کرو، ناقے بلائے گئے، تمام بیویاں سوار ہونے لگی۔ ایک مرتبہ بشیر آگے آیا، کہتا مولا مجھے لگتا جیسے ایک ناقہ خالی جا رہا ایک ناقہ خالی جا رہا ہے۔ امام
اپنا رہوار بڑھا کے پھوپھی کے پاس آئے، کہا پھوپھی اماں کون نہیں سوار ہوا ہے؟ بشیر کہہ رہے ایک ناکہ خالی جا رہا، کہا روکو ناکے بٹھائے گئے، بی بی اتری۔ ایک مرتبہ امام حسین کے قبر کی طرف چلی، کیا دیکھا؟ پائے پائے ایک کالی چادر پڑی ہوئی ہے۔ دوڑ کے آئی، شانہ پکڑا، جو سر اٹھایا دیکھا رباب، آواز دی بابی قافلہ جا رہا ہے، چلو۔ بی بی نے ایک مرتبہ بہت کچھ روایتیں پڑھی جاتی ہیں، میں وہی پڑھتا ہوں جو روایت میں موجود ہے۔ میں اپنے جذبات کو اگر کہتا ہوں تو اپنے دل کی بات کہہ دیتا ہوں، لیکن یہاں مقصد کا ذکر کر رہا ہوں تو مقصد میں جو ہے، ایک مرتبہ بی بی نے دونوں ہاتھ جوڑے، کہا شہزادی میرا سر کا تاج بھی یہیں سو رہا ہے، میرے گود میں جو پھول تھے، ایک شام میں ایک کربلا میں اصغر سو رہا ہے، بی بی میں مدینے جا کے کیا کروں؟ مجھے چھوڑ دیجئے، میں قبر حسین کی مجاور بن جاؤں۔ شہزادی نے کہا بھابھی میں بھیا سے وعدہ کر چکی ہوں کہ آپ لوگوں کو مدینے تک لے جاؤں۔ کہا بی بی جب آپ حکم دے رہی چلا الغرض پہنچی، مدینے قافلہ پہنچا، بس آخری 2 جملے خدا آپ کو مصاب کرے۔ ایک مرتبہ ام کلثوم نے مرثیہ پڑھا، مدینہ تو جتے اے نانا کے شہر مدینے، ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا، ہم کربلا سے لٹ کے آئے ہیں، ہم جب گئے تھے ہماری گودوں میں بچے تھے، اب جو پلٹ کے آئے ہیں تو کوئی نہ مرد ہے نہ بچے ہیں۔ ایک مرتبہ امام نے کہا بشیر اب تو جا کے لوگوں کو ہمارے آنے کے بس ختم کر رہا ہوں، خبر کر۔ بشیر چلا کہ نوحہ پڑھتا ہوا ہم نے سنا، کیا کہہ رہا؟ یسرب اللہ مقام لکم بہ قتل الحسین وادمئی مدرارو، اے مدینے والوں مدینہ رہنے کی جگہ نہیں، حسین شہید ہو گئے۔ ایک مرتبہ سے کہا کہ میں نے دیکھا محلے بنی ہاشم سے ایک ضعیف بی بی سے نقاب میں بندھی ہوئی ایک ننھا سا بچہ ہاتھ پکڑے ہوئے آ رہا ہے، قریب آئیں، کہا کس کی سنانی لائے؟ میں نے کہہ دیا کہ کربلا میں حسین سے، وہ بی بی نے ایک مرتبہ بس ختم کی، میں نے ایک مرتبہ نجف کا رخ کیا، آواز دی یا علی سنا، آپ کو عباس میں بڑا ناز تھا، حسین مارا گیا۔ بشیر نے ہاتھ جوڑا، بی بی شکوہ نہ کرو، پہلے عباس کے شان قلم ہو گئے، لعنت اللہ علیہ سیلم الذین ظلموا ایہم بق زہرا و بیہا و بالا۔ اس عبادت کو قبول مولا مجلس کا ثواب اور آیات کا ثواب مسلموں کی توفیقات میں اضافہ فرما، اس سے زیادہ بزرگوں کی خدمت کرتے ہیں، رونے والوں کو سوائے غم حسین کے کوئی غم نصیب نہ۔ پروردگار ہم اس دنیا میں جس حالت میں رہیں کبھی غم حسین ہم سے نہ چھوٹے۔ پروردگار جو مقروض ہم کے قرضوں پر، جو بے روزگار انہیں الغیب، جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں صدقے میں مولائے کائنات کے انہیں کامیابی علوم میں کامیاب فرما، امام زمانہ کے ظہور بچوں کا اللہ سے ایک سورہ مرحوم جناب سید منظور علی صاحب ابن سید میں اللہ